إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج جس عنوان پر ہم یہاں پر روشنی ڈالنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو آج ایک بڑا موسٹ وانٹیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سرچ جس کو ہم کہیں گے، چاہے انٹرنیٹ پہ ہو یا آف لائن کی دنیا میں ہو، جس کی تلاش میں لوگ گھوم رہے ہیں ہر جگہ پر، وہ ہے سکون، امن، خوشحال زندگی، ہیپی لائف. اس کے لیے بڑے بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں حکومت کے جانب سے، این جی اوز کے جانب سے. اس کے تعلق سے بڑی بڑی مہم چلائی جا رہی ہیں کہ خوشحال زندگی کیسے ہو جائے. بوڑھا، جوان، بچہ سب اس میں پریشان ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ بڑی عمر والے لوگ اس میں پریشان رہتے تھے خوشحال زندگی کے لیے کیا کریں. اب تو چھوٹے بچے بھی پریشان ہیں، ٹینشن لے رہے چھوٹے بچے. آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے بول رہے ہیں آج کل، میرے کو زیادہ مت بولا ٹینشن آ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں. مطلب ہر کوئی پریشان ہے. مطلب ہسبینڈ وائف پریشان ہے اپنے زندگی میں، ماں باپ بچوں سے پریشان، بچے ماں باپ سے پریشان، والدین اپنے اطراف کے ماحول سے بھی پریشان، پڑوسیوں سے ہم پریشان، رشتہ داروں سے پریشان ہیں. بس انسان چاہ رہا ہے کہ اکیلی دنیا میں بس مجھے چھوڑ دیا جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو. پھر وہ تنہائی میں جا رہا تو پھر وہاں اکیلے سے پریشان، مطلب تنہائی میں بھی پریشان ہے. موبائل لے کر بیٹھا تو اس کو ٹینشن آتا، اس میں بھی پریشان. مطلب سکون کی جگہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے جا کر ادھر آ جائیے. ٹھیک ہے، ہاں. تو جیسے ابھی بھی پریشان ہیں، بہت دیر سے پریشان ہے وہ، تو ان کے سکون کی تھوڑی سی جگہ میں بتا رہا ہوں، پیچھے سے آ جاؤ آپ. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی دنیا میں پریشان ہے. ابھی اگزامپل ہم نے دیکھ لیا. مطلب مسکراتے ہوئے بھی پریشان ہیں. مطلب سکون کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اطمینان سے ایک جگہ قرار پائے، ایک جگہ بیٹھ جائے، کیوں ریلیکس. پرانے زمانے میں آپ لوگوں کو آپ دیکھیں گے نعمتیں کم تھی لیکن سکون میں تھے. آپ دیکھیں گے ان کے پاس فیسلٹیز کم تھی. چولہے پہ چائے بنتی تھی، آگ لگاتے تھے، آدھا گھنٹہ لگتا تھا چائے بننے کے لیے، لیکن پھر بھی باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ میں گیس پہ چائے بنتی ہے. اب تو انڈکشن آ گئے، 1-2 منٹ میں بنا دیتے ہیں چائے، پھر بھی ٹائم نہیں ہے اور سکون نہیں ہے. نعمتیں اتنی، سکون چھن گیا. مطلب اصلی سکون اور اصلی خوشحالی چیزوں کی فراہمی میں نہیں ہے. مطلب جو فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہے اس میں خوشحالی نہیں ہے. موبائل خوشی کی چیز نہیں. لوگ کیا بولتے ہیں، بچے کو موبائل دلا دو تو پھر ذرا دھیان سے کام کرے گا، ہے نا، پھر اس کا من پڑھائی میں لگے گا. اس کو فلاں چیز دلا دو پھر ذرا اچھے سے کرے گا. گاڑی دلا دو. ارے دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ایک سے ایک چیزیں ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں وہ لوگ، سکون میں نہیں ہیں. تو اصلی وجہ کیا ہے جس وجہ سے انسان خوش ہو جائے، خوشحال زندگی گزارے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. وہ بات سب سے پہلی چیز، ہم کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے.
جو کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو کمپنی والوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کے لیے کیا بیٹر ہے اور کیا اس کے لیے بیڈ ہے. تو ہمارا بنانے والا ہمارا پروردگار ہے، تو اس کو زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے بیٹر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج وہی ہم کو دیکھنا ہے. غور سے سنیے آپ لوگ. سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل جس کے پاس ہوگا، ایک اللہ کی توحید جس کے دل میں ہوگی، وحدانیت ونس آف گاڈ، اور عمل اس کے اچھے ہوں گے، وہی انسان خوش رہ پائے گا، ورنہ وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا سورہ نحل، قرآن کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 97، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من عامل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص اچھے عمل کرے گا، ایمان والا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے. لیکن شرط بھی بتائے آگے، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط ہو وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً، نو ڈاؤٹ، یقیناً بہترین زندگی دیں گے، اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیا جائے گا. یعنی آخرت میں بھی یہ لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. تو دنیا میں آپ کو بہترین لائف چاہیے، ہیپی لائف چاہیے، تو نیک عمل کیجیے. بات بہت گہری ہے، مختصر سا بتاتا ہوا میں آگے بڑھوں گا. ایک انسان ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اس کو پتہ ہے دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے. تو آپ دیکھیے کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا کیا؟ مطلب کوئی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ کل تمہاری موت ہے، تو آپ بتاؤ کیا لڑتے بیٹھے گا آج کسی سے؟ وہ ڈاکٹر نے ایک بہت، بے شک وہ تو بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے ماہر کے کل آپ کی موت ہو جائیں گی، تو کیا وہ اس بات پر لڑے گا کہ یہ بینچ پہ میری جگہ ہے کہ تیری جگہ ہے؟ لڑے گا وہ؟ لوگ بولیں گے یار یہ کیسا آدمی کل مرنے والا ہے بینچ پہ لڑ رہا ہے. تو اگر ہر انسان ایسے سوچے تو اس کی دیکھیے تمام عمل درست ہو جائیں گے. آخرت پر ایمان، عمل اچھے ہوں گے اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو، ہر نماز جیسے تمہاری آخری نماز ہو. اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ آخری نماز ہے، اگلی نماز نہیں ملنے والی ہے، تو آپ دیکھو اس کو پڑھنے کا انداز کیسا رہے گا. جو لوگوں کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں نا، لاسٹ اسٹیجز، تو آپ دیکھیں گے وہ لاسٹ اسٹیجز میں کیا کرتے ہیں؟ صرف عبادت. کسی سے لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا تو بولتے ہو سوری، جانے دو، جو ہو گیا بھول جاؤ. ویسی زندگی اگر انسان گزارے گا نا، اس کے عمل درست، زندگی میں خوشحالی رہیں گی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، معاف کرنے کی صفت اس کے اندر رہیں گی. تو ایمان اور عمل یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے تمام خوشیاں فراہم کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، اللہ اپنے وعدے پر اٹل ہے، کیونکہ سورہ ال عمران آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے. اس نے بولا کہ تم ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، ہم تم کو بہترین زندگی دیں گے. مطلب آپ کو بہترین زندگی ملے گی، آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کم کماتے ہیں، خوش رہتے ہیں. ان کے گھر چھوٹے ہیں لیکن ان کے پاس خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عبادات میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے. تو ایمان اور عمل دو چیزیں ایسے انسان کو اطمینان دلاتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہونا، آپ دیکھیں گے وہ سب سے سکون میں رہتا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا دشمن کتنا طاقتور ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا جنگل میں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کون اس کے ساتھ کیا چالیں چل رہا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ بہترین ہے چال چلنے والا. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں، یہود کے بارے میں کہا گیا ہے یہاں پر. اللہ نے کہا اللہ بھی چالیں چلتا ہے اور اللہ بہترین ہے چال چلنے میں. تو اللہ کا پلان سب سے بیسٹ ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ چیز چلے گئی تو روتے بیٹھے، غمگین بیٹھے، جبکہ معلوم ہے جو گیا ہے اس سے بہتر کچھ آنے والا ہے. یہ عقیدہ ایمان دلاتا ہے. امام سیرین فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. لیکن میں کبھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول نہیں کرتا ہے، تو کہا میں 10 گنا زیادہ خوش ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے بیٹر تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا نہیں. وہ ہمارے پاس غم میں ڈوبے ہوئے، آج کل نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں.
وہ اب کون سے غم آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو کیا بیٹر کیا، بہترین فیصلہ تھا، نہیں بولے میری زندگی ختم ہو گئی اب برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب آپ سمجھ رہے کہ اللہ کے پلان سے زیادہ بیٹر آپ کا پلان ہے؟ نہیں، وہ آپ کو بنانے والا ہے، اس کا پلان بیٹر ہے، تو جو ہوگا بہتر ہوگا، اور جو ہوا بہتری کے لیے ہوا۔ تو امام سیرین فرماتے ہیں جب اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے تو میں 10 ٹائم زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، ہیپی ہو جاتا ہوں کہ وہ اللہ نے مجھے بچا لیا، مطلب میں وہاں ایک نقصان میں جانے والا تھا۔ جیسے آپ کے والدین آپ کو غلط چیز کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں، آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے آپ کو بچا لیا۔ اگر آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی تو آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کے طور پر جمع ہو گئی، بندہ بہت خوش ہوگا قیامت کے دن جب پہنچے گا۔ تو دوسرا ذریعہ خوشی پانے کا وہ ہے نماز، صلاۃ، نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 482 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر والدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کرو، نماز میں دعا کیجیے۔ ویسے نماز پوری دعا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا نہیں کی، تو میں سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے نماز پڑھی وہ کیا تھی؟ نماز خود دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، درود ابراہیم دعا ہے، اس کے بعد دعا معصورہ دعا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے، اتنی دعائیں نماز میں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اصلی دعائیں ہیں سنت سے ثابت۔ وہ جس نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھا، صحیح ڈھنگ سے پڑھا نا، اس کی پوری زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اتنی دعائیں ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا تم لوگ سجدے میں دعا کیا کرو۔ تو ہمارے بھائیوں نے ایک نیا سجدہ نکال دیا، سلام پھیرتے الٹے ہاتھ کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، کون سا سجدہ لائے پتہ نہیں کہاں سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سجدہ وہی سجدہ ہے جو نماز کے اندر کا سجدہ ہے، جو آپ سنت نوافل پڑھتے ہیں نا، اس سجدے میں نماز کے اندر ہی دعا کرنا چاہیے۔ بہتر ہے عربی میں کرے، ورنہ آپ کسی بھی زبان میں کرے دعا، اللہ جانتا ہے ہر زبان کو، بہتر ہے کہ عربی میں کرے، تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے، اس حدیث کا بتانے کا مقصد ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں قرآن کو پڑھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے مطلب۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے، کیونکہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے ایک دم قریب پہنچ جاتا ہے، اب وہ جو بولے گا اللہ اس کو سن رہا ہے۔ ویسے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن نماز اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، تو نماز کی حالت میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز، اور آج بھی دیکھیے نا دنیا کا ایک ہی تھیم ہے، کوئی انسان پریشان ہے، ٹوٹ گیا، بکھر گیا، نقصان میں چلا گیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیشنس، ہیو پیشنس، جذبے دلاتے نا۔ ارے قرآن خود بولتا ہے صبر، نماز اور صبر سے آپ مدد طلب کرو اللہ کی۔ آج کل سکھایا جا رہا ہے پیشنس، قرآن میں کئی جگہ پر ہے صبر کرو، جو وقت چل رہا ہے ابھی برا ہے، بعد میں بہتر آئے گا اور بہتر آئے گا، دھوپ کے بعد چھاؤں کا آنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ مشکل جب آئیں گی آسانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کبھی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان غم میں جب ڈوبتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ساری امیدیں کھو کر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اور خسارے میں اور نقصان میں چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کو سکھاتا ہے صبر۔ صبر مطلب ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے، صبر مطلب فائٹ، پیچھے نہیں ہٹنے کا مطلب۔ یہاں صبر کا مطلب کیا ہے؟ احادیث میں جو آتا ہے صبر مطلب اپنی کوشش جاری رکھو، پیچھے نہیں ہٹنے کا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، کامیابی ملیں گی۔ تو جب غم کے حالات آ جائے، حالات سازگار نہ ہو، درست نہ ہو، صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور جب مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، تو نا امیدی کفر ہے، اللہ پسند نہیں کرتا پیچھے ہٹنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا نا امید لوگوں کو۔
تو مضبوطی سے ڈٹے رہیے، نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایسے کئی واقعات، ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک گائیڈ تھا، ایک لوگوں کو راستہ دکھانے والا تھا۔ میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، وہ لوگوں کو شام سے کسی ملک کی طرف راستہ بتاتا تھا، گائیڈ تھا، اپنے خچر پر بٹھاتا اور سواری کو لے کے جاتا اور کچھ اس کو پیسے ملتے اس کے۔ ایک بار ایک آدمی اس کے ساتھ گیا، اس نے اس کے ساتھ جب سفر طے کیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہم فلاں راستے سے جاتے ہیں۔ یہ بولا میں اتنے سال سے یہاں پر گائیڈ کا کام کر رہا ہوں، مجھے بیٹر پتہ ہے یہاں کا راستہ۔ وہ بولا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شارٹ کٹ بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اس نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے، چلو۔ اس نے کہا چلو، ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہے، اور یہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب راستے میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو مسافر تھا وہ ڈاکو تھا، چور تھا۔ اس نے گائیڈ کو پکڑا، چاقو نکالا، جب تنہائی میں کوئی نہیں تھے کہ اکیلے میں، آج کل ہوتا ہے نا، اور ٹیکسی والے آٹو والے مسافر کو کہیں بھی لے جا کر لوٹ لیتے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس لیے احتیاط ضروری ہے، پریکاشن۔ تو کہا کہ اب پورا سامان نکال، تیرا جو ہے تیرے پاس مجھے دے دے، مال و دولت۔ اس نے سب دے دیا، کہا کہ اب مجھے جانے دو۔ وہ ڈاکو بولا کہ نہیں، تجھے تو ماروں گا میں، اگر تجھے چھوڑ دیا تو کل کو تو لوگوں کو بتا دے گا میرے بارے میں۔ تو بولا یہ پریشان ہو گیا، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، ہر طرف جنگل ہے، پہاڑیاں ہے۔ تو اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کر سکتے ہو، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ صحیح واقعہ ابن عساکر فرماتے ہیں، اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز میں ایک آیت کو وہ بار بار پڑھتا رہا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچاری کی فریاد رسی کرتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت، مطلب وہ ایک دیندار آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، اس لیے تو اس کو پتا تھا نا اس کا معنی۔ وہ پڑھتا رہا، اس آیت کو پڑھتا رہا کہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایک پکارنے والے کی پکار کو سنے۔ سلام پھیر کے جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، جو ڈاکو ہے اس کے پیٹ میں ایک بڑا خنجر لگا ہوا ہے اور وہ گر گیا نیچے اور وہ مر گیا۔ تو جب دیکھا اس نے تو اس کو آ کر کس نے مارا، ایک سفید گھوڑے پر ایک شخص تھا، اس نے آ کر اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو گائیڈ تھا بولنے لگا، اے اللہ کے بندے تو ہے کون، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے جسے تو پکار رہا تھا۔ میں بھی فرماتے ہو سکتا ہوں فرشتہ تھا کوئی، یا کوئی انسان مدد کے لیے آیا، آواز سن کر اللہ نے اس کو بھیج دیا مدد کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے گر گڑاتا ہے، نماز میں سجدے میں گر جاتا ہے اور اپنی پریشانی کی فریاد اور اپنی جو ہے وہ تمنا اور جو اس کی جو خواہش ہے اور جو اس کی جو پریشانی ہے اس کے لیے جب دعا کرتا ہے، تو خوشحالی کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ جن گھروں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر پریشانیاں نہیں آتی ہے۔ عام لڑائی جھگڑے ہوں گے لیکن کچھ دیر میں وہ سلجھ جائیں گے، کیونکہ زندگی ہے تو چیزیں لگے رہیں گی، لیکن ایسے بڑے بکھیڑے میں نے آج تک نہیں دیکھے ان گھروں میں جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ گھر کے ہر ممبر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو گھر میں مسائل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے گھروں میں ٹی وی لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں میوزک لگا کے بیٹھا ہے، تو فرشتے وہاں نہیں آتے۔ جب فرشتے نہیں آتے ہیں تو شیاطین آتے ہیں، اور جب شیاطین آتے ہیں تو وہ کیا آپ کو آ کر بہت ملانے جلانے والے کہ بیٹا آپس میں ملو، ادب کرو، ابا کا، بھائی بہنوں اچھے خوشحالی سے رہو، پیار محبت سے رہو، بولیں گے شیطان اس کے واسطے آتا، وہ تو لڑانے کے لیے آتا نا۔ پھر گھر میں پریشانیاں، تکلیفیں، غم، لڑائی، مطلب خوشحالی چلی جاتی ہے۔ تو گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ مرد لوگ بھی جو ہے فرض مسجد میں پڑھیے، سنتیں گھر پہ آ کر پڑھیے تاکہ گھر میں ماحول بنے۔ بچوں کو نماز کا، چھوٹے بچے ابھی ان کو نماز فرض نہیں ہے تو بھی ان کو عادت دلائیے آپ نماز کی کہ وہ نماز پڑھے۔ آپ دیکھیں گے گھر میں سکون آ جائے گا۔ یہ پریکٹیکل چیز میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے۔ چلیے، تیسرا خوشحالی پانے کا ذریعہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کسی پگڈنڈی پہ سے ہوا، ایسے کچے راستے پہ سے ہوا جس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹی دار جھاڑیاں، تو آپ وہاں پر کیسے گزریں گے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں گے تاکہ اس میں اٹک نہ جائے اور اس پہ سے ہم گزر جائیں گے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسی ہی تشریح بیان فرمائی ہے تقوی کی کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس پگڈنڈی پہ جیسے ہم کپڑوں کو لپٹ کے سمیٹ کے چلتے ہیں تاکہ اس میں اٹک نہ جائے، دنیا میں ہمیں موت پیدائش سے لے کر موت تک ایسی زندگی گزارنا ہے کہ ہم تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے موت تک پہنچ جائے، یعنی اپنے اختتام تک پہنچ جائے۔ تو یہی تقوی ہے کہ بندہ تمام گناہوں سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے سورۃ طلاق، اس کو یاد رکھیے اب آیت کو، آیت نمبر 2 اور 3۔ آیت اتری ہے کس تعلق سے؟ یہ طلاق کے معاملے کے تعلق سے اتری، لیکن یہ عام اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، ذرا سنیے آپ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی رکھتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے، ظلم کرنے سے آگے نہیں بڑھتا ہے، بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو اللہ راستہ بنائے گا جس میں سے وہ آسانی سے نکل جائے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں اسے وہم اور گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو یہاں سے مال اور دولت ملیں گی، اس کا بزنس، کاروبار، نوکری یہاں سے آئیں گی، سوچ بھی نہیں سکتا وہ۔ ان سب کو کھول دے ونڈوز۔ تو کیا ہے شرط؟ تقوی۔ اللہ دو کام کرے گا، جو تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، محفل میں گناہوں سے بچتا ہے، اسکول میں تو گناہوں سے بچ رہا ہے، اور مشکلات کالج میں ہے، اور جو ہے مارکیٹ میں ہے، وہ ہر جگہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ بس لوگوں کے سامنے اچھے رہے اور پیچھے برے رہے، جو واقعی میں ہر گناہ سے کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ نہیں اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اللہ حساب لے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ ہر برے کام سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا پرومس کیا کیا؟ سورہ، یاد ہے میں نے کیا کہا آپ کو؟ سورہ طلاق، آیت نمبر 2 اور 3۔ اصل میں یہ آیت کیوں اتری تھی؟ جو دو لوگوں کا طلاق ہو جائے اور وہ جو الگ ہو جائے تو مہر کی رقم جو ہے، جو مرد نے مہر کی رقم عورت کو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے واپس نہ لو، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہ، اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بھی آتا ہے کہ طلاق کے بعد کسی معاملے کی وجہ سے اگر دونوں کی میل نہیں ہو رہا ہے تو طلاق لے لو، اور جو مہر دیا ہے اس میں سے لو نہ، واپس مت لو۔ اور دوسرا، اور تم بھلائی کے طور پر اپنی جو بیوی سے جو تم نے طلاق لیا ہے اس کو اور کچھ دینا چاہو تو اپنی خوشی سے اور دے دو، بلکہ اس کو سپورٹ کرو۔ دیکھیے کتنا بہترین جدائی کا راستہ بتایا اسلام نے، کہ الگ بھی ہو رہے تو ایک دوسرے کا خیال، طلاق بھی لے رہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے دے دو۔ ہمارے ابھی وقت نہیں ہے اس کی بحث میں جانے کے لیے، تو یہ وہاں پر ہی کہا اللہ نے کہ اللہ سے ڈرو کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے، تو یہاں پر کہا گیا تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کوئی بھی مشکل جو آپ کو پہنچی ہے اس میں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا۔ دوسرا کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے آپ کی مدد فرمائے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور واقعی میں نے اپنی لائف میں دیکھا بہت سارے لوگوں نے جو اپنے آپ کو دینداری کی طرف لے کر آئے، جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ کالج میٹس تھے، انہوں نے دینداری کو پرائرٹی دی، گناہوں میں، ناچ گانے میں اس میں وہ نہیں لگے، وہ پڑھائی کرتے رہے، ان کے حالات خراب تھے، آج ماشاءاللہ ان کے حالات بہت اچھے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا معاملہ ہوا کہ پڑھائی کا چانس نہیں ملا، کاروبار کرنا شروع کیے، کاروبار میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جو دین پر قائم رہتا ہے، اس کو وہم اور گمان بھی نہیں رہے گا۔ تو انسان آج کل جو زیادہ تر پریشان ہے وہ کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہ اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ کچھ وجہ میں سے ایک وجہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا رزق عطا کرے گا، اللہ ایسی جگہ سے دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی بات آپ ذرا دھیان میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کس وجہ سے آپ کے پاس خوشحالی کو فراہم کرتا ہے اور بدحالی کو دور کرتا ہے اور پریشانیوں کو ہٹاتا ہے، ایک ہیپی لائف میں آپ کی انٹری ہوتی ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار، سورہ شورى آیت نمبر 30، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। सूरह शोरा आयत नंबर 30। और तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने करतूत के वजह से आती है, और वो तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को तो दरगुजर भी करता है। अल्लाह ताला ने कहा जो तुम अनहैप्पी हो ना, जो तुम परेशान हो ना, जो मुसीबत से तुम गुजर रहे हो, जो परेशानी से तुम गुजर रहे हो, तुम्हारे करतूत वो वजह है। तुम जो गुनाह कर रहे हो ना, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, इसलिए परेशानी आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही। आप देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते अपनी लाइफ में, और फिर रियलाइज भी करते अपने से गुनाह हो रहे, अपन नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजे नहीं रख रहे, अपन जो है फला नाच गाने में लगे, दिन रात मोबाइल में लगे, अपन कुरान हाथ में नहीं लेते, इसलिए तो घर में परेशानियां चल रही है। कोई बीमार है तो कंटिन्यू बीमार है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है तो दिन रात लड़ाई झगड़ा है, भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब लड़ रहे। क्यों सब चला गया? गुनाह। जो गुनाह हमने पाल के रखे हैं ना, उस वजह से परेशानी आ रही है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो परेशानी आती है ना, जो तुम परेशान हो बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी करतूत है। तुमने जैसा बोया है वैसा उगाया है, वो पा रहे हो तुम जो तुमने किया है। तो अब क्या करना है? तौबा करना है। अल्लाह ताला फरमा रहा है हम तो थोड़ा ही तुम्हारे को परेशान करके, टेस्ट करके, आजमाइश में डाल के तुम्हारे को दो और जाए क्या कर रहे हैं, एक तरह से तुमको और नेकी की तरफ लेकर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इसी आयत में, बहुत सारे गुनाह तो ऐसे जिसको हम दरगुजर कर देते, हम तुमको उसका बदल देते नहीं है। अगर अल्लाह ने सारे चीज़ों की पकड़ कर ली ना, हम तो कहीं भी नहीं बचेंगे, एक पल सुकून का नहीं रहेगा हमारे पास। फिर भी अल्लाह ताला हमको अच्छे से रखता है, खिलाता पिलाता है गुनाहों के बावजूद। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के यहाँ तौबा करें, माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए अपने गुनाहों के लिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ताला इस पर अजाब भी नाजिल कर सकता है, ये बात आप याद रखिए। हजरत सुफियान सूरी के पास एक आदमी आया, कहा कि घर में तंगहाली है, क्या करूं। एक आया कहा कि औलाद नहीं होती है, क्या करूं। एक आया बोला खेती बाड़ी अच्छे से नहीं चल रही है, क्या करूं। एक आया बोला बारिश नहीं हो रही है, हम परेशान है, क्या करूं। सब ने अलग अलग परेशानियां लेकर आए। इमाम सुफियान सूरी ने सिर्फ एक ही आयत सबको बताई। किसी ने पूछा, शागिर्द ने, स्टूडेंट ने, सबको आपने एक ही जवाब दिया। तो कहा कि जरा इस आयत को समझो तो सही, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह नूह की आयतें उन्होंने फरमाई, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। कहा कि उन्होंने चारों को क्या कहा, उन्होंने इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह से माफ़ी मांग, गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह दे देगा, जो जो तुझे चाहिए ना सब मिलेगा। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। क्या फरमाया, गौर से सुनो। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था वो सुफियान सूरी फरमा रहे लोगों को कुरान के अंदर, सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12, तुम सब अपने रब से माफी मांगो तो बिलाशुबा वो बड़ा माफ करने वाला है। ये नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था, कौम नहीं मानी तो क्या हुआ, अजाब आया ना, हम नहीं मानेंगे तो हम भी परेशान रहेंगे। तो कहा कि माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा। और बारिश आपको पता है ना, मेन सोर्स है तमाम दुनिया के कारोबार का। बारिश नहीं आई तमाम चीजें महंगी हो जाती है। तो कहा कि माफी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा। और माल में, माल चाहिए ना इंसान को, पैसा चाहिए ना, कहा कि माल में और बेटों में तुम्हारी मदद करेगा। औलाद नहीं हो रही है, अल्लाह ताला औलाद भी देगा। और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा। क्या देगा तुमको? बागात, फल फ्रूट वगैरह। और नहरें जारी करेगा। और नहरें, नदियां हमको पता है इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो वो अगर जहां पर नहीं है वहां पर इकोनॉमी ठप हो जाती है। कोई रेगिस्तान में शहर नहीं बसता है, आप देखो जहां पानी है वहां शहर बसता है। पानी सबसे मेन, और दुनिया आज बोल रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो उसकी वजह रहेगी पानी। पानी की कमी सब जगह हो रही है ना। तो अल्लाह सब देगा ये, कब? माफी मांगो, तौबा करो गुनाह से, दोबारा गुनाह की तरफ मत जाओ। अल्लाह ताला सारे रास्ते खोल देगा। क्या क्या करेगा? बारिश बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात देगा, नहरें जारी करेगा। 5 चीजों का जिक्र है यहाँ पर। किस वजह से? वजह क्या है? तौबा।
تو ہم نے جو گناہ کیے ہیں، آپ توبہ کیجئے، آپ دیکھیے خوشحالیاں آپ کے گھر پر جو ہے دستک دیتے ہوئے آئیں گی، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی خوشحالیاں، آپ کے گھر میں رونق آ جائیں گی، تبدیلیاں آ جائیں گی۔ معافی مانگیے، روزانہ اللہ سے معافی مانگیے، اور جو گناہ دن بھر میں سے ہوتے ہیں چیک کیجئے اور اس کو چھوڑتے جائیے۔ چیک کیجئے اپنے آپ کو، میرے سے کیا گناہ ہوا اس لیے پریشانی آئی ہے، آج گھر میں پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو دیکھو کیوں بیمار ہے۔ اگر سب کچھ آپ نے اچھے سے کرا قرآن و سنت کے مطابق، پھر بھی کچھ پرابلم چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش میں اور پریشانی میں فرق ہے۔ پریشانی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، آزمائش میں انسان پریشان نہیں ہوتا ہے اور مضبوط بنتا ہے ایمان پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ثابت قدم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کو اور اجر میں اونچا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ پانچویں چیز ہے دعا۔ دعا ہر چیز کو بدل دیتی ہے، دعا ہر چیز کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کیا کیجئے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے فوراً جائے نماز بچھاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ میں نے خود پریکٹیکلی بھی اس کو آزمایا ہے کہ بندہ قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دعا کیجئے۔ ہم پریشان ہوئے تو اور پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ ارے بھائی، پریشانی کا دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو اس کو ہٹانے والا کون رہے گا؟ کون رہے گا اس کو ہٹانے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کیجئے، حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں حدیث کے، ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے، میں کیسے نہ دوں؟ اللہ دیتا ہے۔ گنہگار بندہ ہے تو بھی دے گا اللہ، نیک بندہ ہے تو بھی دے گا اللہ۔ کوئی بھی بندہ رہنے دو، چاہے کیسا ہی بندہ رہنے دو، نیک ہو یا بد ہو، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ مجھے اپنا معبود مانتا ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے جا کر اس نے ہاتھ نہیں پھیلائے ہیں، تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ بیچارہ مانگ رہا ہے، میں اسے دوں گا، ضرور دوں گا۔ اللہ دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ ہاں، معصیت اور گناہوں کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرتا ہے، آپ وہ چیزیں مانگیں گے جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں تو اللہ وہ آپ کو نہیں دیتا ہے۔ ہاں، پریشانی کی ہٹنے کے لیے آپ دعا مانگیے، اور جب انسان بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اس کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جتنی ماں آپ کو پریشان دیکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہے نا، کیسی بھی ماں رہو، جب آپ پریشان رہتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں تو صرف دعا کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، اس لیے اللہ سے مانگو۔ جب بھی آپ پریشان رہیں گے، چاہے چھوٹی سی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، اللہ سے مانگنا۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا، گھر میں اگر نمک کی کمی ہے کسی چیز کی تو بھی اللہ سے مانگتے تھے، اتنا کثرت سے اللہ کو مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس 9 سال کے، ان کو کیا فرما رہے؟ اے عبداللہ، اگر تمہارے جوتے کا بند لیس وہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مانگنا۔ توحید بھی سکھا رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور مانگنا تو اللہ سے مانگنا، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی اور بڑی چیز دینے میں بالکل نہیں شرماتا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ تو آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے فوراً اس پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب 5 چیزیں ہو گئی، اب چھٹا ایک فارمولا اور ایک لے لیجئے آپ یہاں پر پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ ویسے دعائیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو یہ سب بیان کروں۔ آپ دعائیں کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہے۔ چلیے، جیسے ایک دعا ہے دعائیں یونس، بہترین دعا ہے، اتنی دعا تو سب کو یاد رہتی ہے اور کوئی بھی معاملے میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ ویسے ہر چیز کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا ایک دم عام اور بہت اسپیشل، اور اللہ کے نزدیک اس کا بڑا وزن ہے۔ آپ سب کو آتی ہے دعا، لیکن بھول جاتے، پریشانی میں کرتے نہیں آپ لوگ دعا۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک ہے،
مطلب جو غلطی میں نے کی وہ میری غلطی، میں نے گناہ کیا، تو پاک ہے، تو تمام، میں جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، یونس علیہ السلام بتا رہے، تو تیری ذات پاک ہے، غلطی میری تھی، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو جو شخص اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت پڑھے اور دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ اس میں بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں بندہ اعتراف کرتا ہے میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، تو اب اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے کہ بندہ غلطی کو مان کر جب واپس لوٹ کر آتا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اس دعا کے ساتھ کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، حضرت سعد اس کے راوی ہے۔ چلیے اور بھی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ میں آپ کو بولنے والا تھا وہ تھا ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ نماز کے بعد کے اذکار پڑھا کیجیے، آپ دیکھیے آپ کی زندگی بدل جائیں گی۔ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسی نہیں کہ بس میں نے پڑھا اور آپ کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کیا، میں نے دیکھا، اس کا تجزیہ تجربہ کیا، اس کے ریزلٹس میں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ سب بیان کر رہا ہوں۔ تو ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ اور یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ ریلیکس ہارٹ چاہیے۔ میں نے عجیب لوگوں کو دیکھا ہیڈ فون میں ایک کلاسیکل میوزک لگا کر بیٹھے ہیں، بولے سکون کے لیے بیٹھے، ہم روز ایسا بیٹھتے ہیں بولے۔ تو میں پوچھتا ہوں پھر کیا سکون آ گیا؟ نہیں بولتے پھر، بلکہ میوزک، موسیقی، امریکہ کے ایک یونیورسٹی کا ریسرچ ہے، میرے پاس اس کا ڈیٹا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کبھی، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا ریسرچ ہے کہ میوزک ایک نشہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ڈرگز ہوتا ہے۔ جس طرح ڈرگز لینے کے بعد انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، کہا میوزک میں بھی انسان انکانشیس ہوتا ہے، اس کی برین میں سے ڈوپامین ہارمون نکلنا شروع ہوتا ہے جو اس کے ریلیکسنگ ہارمونز کہتے ہیں۔ اسی طرح جو گندی تصویریں وغیرہ لوگ نوجوان دیکھ کر اطمینان حاصل کر رہے ہیں، اس میں سکون، گندی چیزیں دیکھ کر، تو وہ بھی آپ کے برین میں سے ڈوپامین سیکریٹ کرتا ہے، جس سے آپ کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریلیکس فیل ہوتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر جو کہ جائز طریقوں سے آپ نے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو غلط طریقوں سے جب آپ حاصل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے برین کو عادت ہو جاتی ہے ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ڈوپامین سیکریٹ کرنے کا، پھر وہ اتنی زیادہ ماترا میں نکلنا شروع ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس کے بغیر سکون آتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے سے جو سکون آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے، اس کے بغیر بھی آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ جو موسیقی اور گندی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد ان کو پھر سے اس کی لت لگتی ہے، ہم کو لگتا ہے۔ تو سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ یہ گندی چیزوں کو دیکھنا، تصاویریں، پورنوگرافی وغیرہ دیکھنا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اسی طرح میوزک بھی ایک نشہ ہے۔ انہوں نے ایگزامپل دیے بہت سارے، جیسے ایک بڑا میوزک لگا دو، بارات جا رہی ہے شادی کی، سب لوگ ٹیڑے میڑے ہو کر ناچتے، آپ نے دیکھے نا، ایسے برے حال میں ناچتے کہ ان کا ویڈیو ان کو بتائے تو ان کو بھی ہنسی آتی ہے۔ وہ سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ اسی میوزک کو آف کر کے ویسے ہی ناچ کے بتاؤ ان کو، بولو ناچ سکتے ہیں؟ نہیں ناچ سکتے بغیر میوزک کے، بغیر میوزک کے نہیں ناچ سکتے، کیونکہ ان کی باڈی میں وہ کیمیکل ہی ریلیز نہیں ہو رہے، ان کو وہ ڈرگز، وہ نشہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ یہ قدرتی نشہ اندر سے انسان پیدا کر رہا ہے، باہر سے ڈرگ نہیں لے رہا ہے، اندر سے ہی اس کو نشہ مل رہا ہے۔ تو میوزک بھی ایک نشہ ہے، یہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اس سے اطمینان ملتا ہے، نہیں ملتا اس سے اطمینان۔ اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو سکون حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اس پر 2 ریسرچ میں نے پڑھے،
ایک فرانس کا ہے اور ایک جرمنی کا ہے. ابھی مجھے اس کا ریفرنس وغیرہ یاد نہیں ہے، لیکن میں اگر پاسبل ہوا تو اس ویڈیو کے لنک میں نیچے انشاءاللہ ڈال دوں گا اس کو، آپ بعد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ریسرچ ہے، ایک جو ہے سائیکیٹرسٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کا علاج کرتا ہے. تو اس نے اپنے ریسرچ میں لائف میں پایا کہ 3 ساؤنڈز ایسے ہیں جو مائنڈ کو ہیل کرتے ہیں، برین کو ہیل کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں. آ، لا اور ہا. ایک مسلم پیشنٹ نے جب اس کو بتایا یہ تینوں ساؤنڈز تو ایک ہی ورڈ میں ہمارے پاس ہے، اللہ، تو اس کو بھی شوق لگا، تعجب ہوا. اس نے پھر لوگوں کو اللہ بولنا سکھایا، سب کو، اور پریکٹس کرواتا تھا روز، اللہ بولو، اللہ اللہ اللہ. پھر قرآن کی آیتیں، اللہ اکبر کہنا سکھایا. پھر ایک ریسرچ ہے کہ بسم اللہ یہ ساؤنڈ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. تو ایک جرمنی اور ایک کورین سائنٹسٹ ہے، بسم اللہ پڑھ کر جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ اسپیسیفک ساؤنڈ کا کیا ایفیکٹ، جاپنیز سائنٹسٹ ہے سوری، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس نے اس کے اوپر ایک بڑا ریسرچ کیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ایون اسپیشلی پانی پہ جب بسم اللہ ہم بول کے پیتے ہیں، تو کہا کہ یہ ساؤنڈ کا پانی کے اندر اس کی جو جیومیٹری ہے، اس کا جو شیپ ہے ٹیٹراہیڈرل شیپ، اس میں تبدیلی آتی ہے. بولا اس نے اسٹرکچر کے اندر. مجھے بھی تعجب لگا، شروع میں مجھے لگا کسی نے بتایا تو ملا ارے نہیں ہے تو ایسی لگ رہا کسی نے بنا دیا ہوں گا، لیکن میں نے خود اس ویڈیو کو پھر بعد میں دیکھا، اس کا انٹرویو دیکھا، تو واقعی میں اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، چینجز آتے ہیں مینٹلی، فزیکلی، تمام چیزوں میں. نماز کے بعد ذکر کیجئے، صبح کے اذکار یاد کیجئے، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھیے، شام کے ذکر پڑھیے، رات سونے سے پہلے کے ذکر اذکار پڑھیے. موبائل کو چھوڑیے، موبائل کو چھوڑیے، بند کر دیجئے موبائل کو. اس میں اطمینان نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے ڈاکٹر بول رہے، سائنٹسٹ بول رہے، سب بول رہے کہ موبائل چھوڑاؤ بچوں کا. کیوں بول رہے ہو؟ بیڈ ایفیکٹس ہے نا، اس میں اطمینان نہیں ہے. کبھی ہم اس کے اوپر الگ سے ڈسکشن کریں گے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے وہ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے اور سکون ہے. چلیے ہم مختصر سا آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے شکر. اللہ کا شکر ادا کیجئے، انسان اس سے سکون میں رہتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا. اور واقعی میں شکر کرنے والا انسان سکون میں رہتا. آپ کے پاس بائک ہے تو آپ شکر گزاری کیسے کریں گے کہ کسی کے پاس سائیکل ہے یا پیدل ہے؟ میرے پاس تو بھی بائک ہے. کسی کے پاس سائیکل ہے تو شکر گزاری کرے کہ لوگ پیدل چلتے، میرے کو اللہ نے سائیکل دیا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے جن کو پیر بھی نہیں ہے. لیکن آپ ناشکری جب کرتے ہیں کہ بائک ہے میرے پاس تو ایسی کار آ جانا چاہیے، تو کبھی آپ کا اینڈ نہیں ہوتا. کار آئے بعد دل بولتا برانڈیڈ کار، بڑی کار ہونا، آف روڈ کار ہونا، ہے نا، ہیلی کاپٹر پہ بھی نہیں رکتے اپن، ہے نا، خود کا جیٹ ہونا. فلاں اسٹار کا تو جیٹ ہے، اپنا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا جو منہ ہے نا، اس کا جو منہ، اس کا جو پیٹ ہے نا، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. اس کو اگر ایک گولڈ ویلی، سونے کی وادی دے دی جائے اگر پوری سونے سے بھری ہوئی، تو آپ کو پتا ہو کیا بولے گا؟ ایک اور مل جاتی تو اچھا ہوتا. یہ حدیث میں ہے. اور اللہ کے رسول نے پھر آخر میں فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ اس کے منہ کو کوئی نہیں بھر سکتا. وہاں جانے کے بعد ہی اینڈ ہوتا ہے اس کی خواہشات کا. تو جو ہے اس میں شکر رہیے تو آپ ہیپی رہیں گے کہ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. ہر حال میں کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ. آپ غریب بھی ہے، سائیکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو بولیے الحمدللہ. کچھ لوگوں کو پیر بھی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. فلسطین کے کیسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے. تو شکر گزاری انسان کو خوشحال بناتی ہے. یہ فارمولا زبردست ہے، اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ ہزاروں موٹیویشنل لیکچرز پڑے ہوئے ہیں کہ خوش کیسے رہا جائے. کہا کہ گریٹفل بنیے، گریٹفل مطلب شکر گزار بنیے. شکر گزاری زبردست چیز ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہے، ورنہ انسان ہمیشہ احساس کمتری میں رہتا ہے. ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. ان کے ابا نے آئی فون دلا دیے میرے کو تو تم کچھ بھی نہیں دلا رہے. والد سے لڑتے بیٹھتا بچہ، ان کو یہ بائک دلا دیے، تم نے میرے کو کیا دلا دیے.
تو ایسے انسان کو کیا کرنا، بولنا جو کپڑے تم پہنے وہ بھی ہمارے سب اتار دو اور چل جاؤ تم، اب تم کیا ہے، اب دیکھو کیا کر سکتے تم. پھر عقل ٹھکانے آ جاتی، پھر واپس آ جاتے ہو، ایک دن بھی باہر نہیں گزار سکتے. 8ویں چیز ہے صبر. صبر، کبھی کبھار کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہے لیکن آپ کو نہیں ملتی ہے تو اس پر آپ کیا کیجئے، صبر. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. اس سے پہلے اوپر یہ بات گزر چکی ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے نا، آپ دیکھیں گے اس کے برائٹ ڈیز بہت جلدی آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صبر کر کے یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، ابھی مجھے وہ چیز نہیں مل سکی جو چاہیے تھا، میں اس کے لیے محنت کروں گا، انشاءاللہ اللہ دے گا. وہ فوکس کر پاتا ہے اپنے ایم پر. یہ صبر کے فائدے ہیں. کیونکہ جس میں صبر نہیں ہوتا ہے نا، وہ دن رات صرف کرکری کرتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں ہے میرے پاس. جبکہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے وہ اپنا فوکس ہٹاتا ہے. وہ اس جگہ پر کرکری کرنے کے بجائے، میں کرکری ورڈ بول رہا ہوں کیونکہ اپنے عام زبان میں اپنے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک جگہ کٹ کٹ کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے، کٹ کٹ کر رہا ہے، کرکری کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے پتا آپ کو، وہ اس کا فوکس، اس کا کیا ہو گیا ہے، دھیان اپنے ایم پہ سے ہٹ گیا، جہاں اس کو محنت کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اور بڑا راستہ دے گا اس کو آگے بڑھنے کا. تو جب اسی میں لگ جاتا ہے نا، روتا دھوتا بیٹھے رہتا گھر پہ، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، بھائی بہنوں سے لڑ رہا ہے، اپنے اگر وہ صبر کر لے گے، ٹھیک ہے آج میرے پاس یہ نہیں ہے، انشاءاللہ کل آئے گا، اس کے لیے میں محنت کروں گا. تو صبر بہت اہم چیز ہے، یہ انسان کو خوش رکھتا ہے. اور صبر جس کے پاس نہیں ہے، وہ اسی میں دن رات وہی ڈسکشن کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارا گھر چھوٹا، ہمارا گھر ٹینوں کا، ہمارا گھر مٹی کا، ہم کرائے گھر میں رہتے، کب تک ایسا رہیں گے، کب تک ایسا چلیں گا، کب تک. عورتیں بھی یہی کرتی ہیں کچھ، اور بچے بھی یہی کرتے ہیں کچھ والدین شکایت لے کر آتے ہیں، اپن ایسا کب تک رہیں گے، پوری زندگی ایسی گزاریں گے، بچپن پورا اس میں گزر گیا، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. اگر آپ یہ 10-20 سال نہیں کرتے بیٹھتے تھے نا، ہو سکتا تھا آپ آگے نکل جاتے. کیونکہ آپ کیا کرتے تھے جب یہ کرکری نہیں کرتے تو بولتے جو ہے بس اس میں محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ پھر راستے بناتے جاتا ہے. تو صبر بہت اہم چیز ہے، یہ آپ کو لے کر جاتی ہے آگے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. 9واں یاد رکھیے، توکل، اللہ پر بھروسہ. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ 8ویں پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے. صبر کون کرے گا؟ جس کو اللہ پر بھروسہ ہے. تو توکل اللہ پہ کیجئے، توکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 51 اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے ہو. ہمارے لیے اللہ نے جو مقرر کر رکھی ہے، مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے. اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. مطلب جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھ جانا کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ اس کو ہٹا دے گا. یہ ایمان والوں کا معاملہ ہونا چاہیے کہ مقدر جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، بس جو آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. پریشانی اس کو ہٹانا ہے تو مانگنا، دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. تو یاد رکھیے آپ کو جو نعمت ملتی ہے، خوشحالی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. لوگ کیا بولتے ہیں؟ نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور پریشانی شیطان کی طرف سے آتی ہے. شیطان میں دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے. اب جب برائی اللہ کی طرف سے آئی تو آپ مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے. نہیں، ہم جاتے فلاں بابا کے پاس، فلاں در پہ جاتے. ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ پریشانی دینا چاہتا ہے اور فلاں بابا ہٹا سکتے اس کو؟ ان کی اتنی مجال ہے؟ دینے والا جو ہے وہی ہٹائے گا نا. وہ زبردست جو ہے حکیم علیم ہمارا پروردگار رب العزت. آگے بڑھتے ہیں. قناعت کو اپنائیے. 10واں اصول جو کیا ہے؟ قناعت مطلب برابر سرابر جو روزی ہم کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلنا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو،
اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہے، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اللہ نے جو دیا ہے نا، سادہ گھر ہے تو آپ سوچو کچھ لوگ راستے پہ سوتے ہیں، آپ کے پاس سادہ فون ہے، آپ سوچو کچھ لوگ بیسک ہینڈ سیٹ یوز کرتے ہیں، بیسک ہینڈ سیٹ آپ کے پاس ہے، آپ سوچو کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج فلسطین میں کس کے پاس کون سا ہینڈ سیٹ لینے کی فرصت ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تاکہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو دنیا کے اندر، تو تم اس سے اللہ کے شکر گزار بنو گے۔ مطلب ہم اپنا جو 7واں پوائنٹ ہے نا، اس کو کرنا ہے تو قناعت کو اپنانا پڑے گا۔ قناعت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو برابر سرابر لمیٹڈ رزق دیا گیا اور اس نے قناعت کر لیا، اس نے اتفاق کر لیا، مطلب وہ مطمئن ہو گیا، جتنا آتا ہے اتنا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کی ہوس اس کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سکسیسفل پرسن ہے، ٹینشن نہیں ہے اس کو، اس کی لائف ہیپی رہیں گی، کچھ لینا دینا نہیں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے، بس وہ اس میں خوش ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اور 11واں ہے فارغ اوقات میں علم نافع کا علم حاصل کرنا۔ خالی ٹائم میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا لوگ بہت ہی خراب استعمال کرتے ہیں، اس کا ویلیو نہیں سمجھتے۔ کہا کہ خالی ٹائم اور دوسرا اچھی صحت۔ جب صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نیک کام نہیں کرتے، سوشل ورک، نیکی کے کام، اچھائی کے کام نہیں کرتے ہیں۔ جب بیمار پڑ جاتے تو پھر سوچتے جب میں اچھا ہو جاؤں گا نا، میں ایسے دین کی خدمت کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، ہاسپٹل بناؤں گا۔ بیمار ہونے کے بعد یاد آتا ہے۔ اور جب خالی وقت ہوتا ہے تو موبائل لے کر ریلز لے کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اور جب مصروفیت آ جاتی ہے تو بولتے ہیں اللہ وقت نکال دے، میں اچھے سے رمضان کے روزے گزاروں گا، تیری عبادت کروں گا، یہ کون سی نوکری میں پھنس گیا، کون سی جاب میں پھنس گیا، کون سے بزنس میں پھنس گیا، میں ٹائم ہی نہیں مل رہا میرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جب وقت تھا تو تم نے کیا کرے تھے، جب خالی ٹائم تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ بڑا بد احتیاطی سے کام کرتے ہیں، ایک ہے اچھی صحت اور ایک ہے وقت۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص پوری طریقے سے دنیا میں لگ جاتا ہے، اللہ کے لیے فارغ نہیں کرتا ہے اپنا وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھ مصروفیت سے بھر دیتا ہوں، اور وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ تو خالی اوقات میں اللہ کے لیے وقت لگائیے۔ مطلب آپ کی پڑھائی لکھائی ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا، اب تھوڑا 1-2 گھنٹہ ملا اپنے کو، فریش ہونا ہے، کھیل کود کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ خالی وقت میں کون سے چھوٹے سورے کی قرآن کی تفسیر پڑھ سکتا ہوں، کون سا بیان میں یوٹیوب پہ دین کا سن سکتا ہوں، میں اپنے ایک دوست برائی میں جا کر اس کو سمجھا دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھ جاتا ہوں۔ خالی وقت ملے تو آپ یہ سب کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لے کر آتا ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور 12واں اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ ایک بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ دعا کرتا ہے، اس کا کوئی بھائی پریشان ہے تو دعا کرتا ہے اے اللہ میرے بھائی کو اس پریشانی سے دور کر دے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے وہیں پر، وہ بھی دعا کرتا ہے۔ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے پتہ آپ کو؟ فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ یہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اے اللہ تو پہلے اس کی پریشانی دور کر۔ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپن تو سگے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ایسے حالات سگے بہنوں کے لیے دعا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے لیے نہیں کرتے، مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں کرتے رات کو اٹھ کر۔ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں اے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، یہ دوسروں کی فکر پہلے کرتا ہے۔ اور فرشتے تو ایسی مخلوق ہے جو گناہ کرتی نہیں، ان کی دعائیں تو فوراً قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو جو اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کئی قسم کی دعائیں کرتا ہے، اس میں سب سے افضل دعا وہ دعا ہے جو ایک بھائی، ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے۔ مطلب میں اپنے ایک بھائی کی دعا کر رہا ہوں جو یہاں پر پریزنٹ نہیں ہے، یہ سب سے بہترین دعا ہے اور سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے، فائدہ ڈبل، اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور آپ نے جو دعا کی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ 12 نکات تھے جس سے ہم اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ یاد نہیں رہے ہوں گے، ویڈیو کو آپ بعد میں دیکھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے اندر لانا، سننا امپورٹنٹ نہیں ہے، دیکھنا اور فارورڈ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے اپنی لائف کو چینج کرنا۔ اس کو یاد کر کے دیکھنا کہ میں ان پر کتنا عمل کرتا ہوں
اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ کریں گے نا زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور جو ہے ان کے غموں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کو ان سے ہٹا دے، حالات سازگار بنا دے، خوشحال سب کو رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔